بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ خانہ کعبہ مسلمان کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے یہ ہر ایک مسلمان کو پتہ ہی ہے۔ دنیا کے ہر ایک شخص کو پتہ ہے کہ مسلمان کے نزدیک خانہ کعبہ کی کیا اہمیت ہے۔ خانہ کعبہ مسلمان کی دھڑکن ہے۔ ساری زندگی جو روزانہ کعبہ شریف کی رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اس کا دل کیوں نہیں چاہتا ہوگا کہ جس طرف وہ نماز پڑھتا ہے، ساری زندگی جو شخص کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے اس کا دل کیوں نہیں چاہتا ہوگا کہ وہ ایک مرتبہ زندگی میں ایک بار کعبے کا دیدار بھی ضرور نصیب ہو جائے اس کو۔ لیکن آپ یہاں پر تصور کیجئے کہ اگر کعبہ شریف جو اللہ کا گھر ہے، جس کے حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے، جس جگہ سے دنیا کے سارے مسلمان محبت کرتے ہیں، اگر کوئی شخص اس کو گرا دے تو کیا کیفیت ہوگی، کیسا لگے گا، یہ منظر کیسا ہوگا؟ جی ہاں، ایسا بھی ایک وقت آئے گا جو ہم سب کو دیکھنا ہے۔ اس کے بارے میں خود ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے سب سے نزدیک نشانی میں سے یہ ہے کہ ایک آدمی مکہ میں داخل ہوگا جو کہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو سمندر میں بہا دے گا۔ پھر آپ نے اس آدمی کی نشانی بتائی۔ آپ کو پوری حدیث پوری تفصیل کے ساتھ سنانے والے ہیں۔ آپ کو ابراہہ کا واقعہ بتائیں گے جو پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے 25 دن پہلے جب اس نے کعبہ شریف پر حملہ کیا تھا تو وہ واقعہ بھی کیا تھا اور کیسے اسے منہ کی کھانی پڑی تھی۔ یہ ساری بات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اس لیے آج کی اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں۔ یمن کے بادشاہ ابراہہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی۔ اس کا کیا حشر ہوا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش میں صرف 25 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہہ ہاتھیوں کے فوج کو لے کر کعبہ شریف کو توڑنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا سبق یہ تھا کہ ابراہہ نے یمن کے دارالسلطنت میں ایک گرجا گھر بنایا تھا جو بہت ہی شاندار اور عالیشان گھر تھا، اور یہ چاہتا تھا کہ آج کے لوگ جو خانہ کعبہ میں جا کر حج کرتے ہیں وہ اب خانہ کعبہ کے بجائے یمن میں آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کرے۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو وہاں کا ایک شخص جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں بہانہ بنا کر گھس گیا۔ اس گرجا گھر میں جا کر اس نے گندگی کی، نجاست کی۔ جب ابراہہ کو اس واقعے کا پتہ چلا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ اپنے آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا۔ اس کے فوج نے مکہ کے تمام لوگوں کے مویشیوں، اونٹوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 سے زیادہ اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ حضرت مطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ ابراہہ سے اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر سے تشریف لے گئے۔ جب ابراہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملنے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے کے اندر بلا لیا۔ جب حضرت مطلب کو دیکھا کہ وہ بہت بلند اور نہایت حسین و جمیل آدمی ہیں جن کی پیشانی پر نور جھلک رہا ہے، صورت دیکھتے ہی ابراہہ مرب ہو گیا، اپنے برابر بیٹھ کے معروف کیا اور پوچھا کہ کہیے سردار قریش، آپ کا یہاں تشریف لانے کا کیا مقصد ہے؟ حضرت مطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور ہمارے مویشیوں کو جو آپ نے بندی بنا لیا ہے، جس کو آپ نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اسی کے متعلق میں آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں، تو آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابراہہ نے کہا، اے سردار قریش، میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے تو مجھ سے اپنے اونٹ کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر لیا۔ اونٹ اور بکریوں کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔
آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت مطلب نے کہا مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ شریف میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کا ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنی فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ سن لیجئے، میں کعبہ کو توڑ کر اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور اس کعبے کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے آیا ہوں، میں کعبہ شریف کو تباہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت مطلب نے کہا یہ آپ جانے اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوتا ہوں۔ اس گفتگو کرنے کے بعد ابرہہ نے حضرت مطلب کے جانوروں کو واپس دینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت مطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے مویشیوں کو لے کر مکہ کے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کے اوپر چوٹیوں پر چڑھ کر وہیں کچھ دن چھپ کر پناہ لو۔ پھر اپنے خاندان کے آدمیوں کو لے کر حضرت مطلب خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کو پکڑ کر انتہائی بے قراری سے رو رو کر دعائیں کی۔ حضرت مطلب نے کہا اے اللہ، بے شک سب اپنے گھر کی حفاظت خود ہی کرتا ہے، لہٰذا تو اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور ان کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت دشواروں کی مدد فرما۔ حضرت مطلب نے یہ دعا مانگا۔ حضرت مطلب اپنے خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر اور ہاتھیوں کو لے کر آیا اور جیسے ہی ابرہہ ہاتھیوں کے قطار کے ساتھ آگے بڑھا تو مکہ میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا۔ ابرہہ نے اس کو بہت مارا اور بہت للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اتنے میں قہر الہی ابابیلوں کی شکلوں میں نمودار ہوئے اور ننھے ننھے پرندوں جن کی چونچ اور جن کے پنجوں میں تین تین کنکڑیاں تھیں سمندر کے جانب سے کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیل کے لشکر نے جب دیکھا کہ فوج پر اس قدر زور و شور سے جنگ باری کر دی گئی، آنن فانن میں ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پر کھچے اڑ گئے۔ ابابیل کی سنگ باری خدا بند قہرو جبار قہرو کے گجب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکاری کسی فیل یعنی ہاتھی سوار پر سوار بیٹھتی ہے تو اس کے آدمی کے بدن کو کھینچتی ہوئی ہاتھی کے بدن کے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں رہا، سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یعنی اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر دیا، کیا ان کے دعوے کو تباہی میں نہیں بدل ڈالا، ان پر پرندوں کے دوارا کنکڑیاں نہیں ماری گئی تاکہ وہ ان پتھر کے ٹکڑے سے مارے تو ان کے چبے ہوئے کنکڑ جیسے بنا ڈالا۔ اللہ پاک کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر خاص کرم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام علوم عطا فرمائے جن کا تصور ہمارے انسانی ذہن کبھی نہیں جان سکتا۔ جو بات ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دی وہ پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، وہ یعنی نبی کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ وہی کہتے ہیں جن کو ان کو وحی کی جاتی ہے۔ اللہ کے علم کے سمندر کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ستارہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر کے برابر ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی ذات کو تو سمجھنا بہت ہی دور کی بات ہے، ہم اس کا اندازہ تک نہیں لگا سکتے۔
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء اکرام اور وقتوں کے بارے میں بھی فرمایا ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ جب قیامت آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرائے جانے کا واقعہ پیش آئے گا۔ جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے ان کو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ خانہ کعبہ اللہ پاک کی نشانی میں سے ایک نشانی جو عظیم و شان نشانی ہے۔ جب تک کعبہ قائم ہے اس وقت دنیا بھی قائم رہے گی، اور جب خانہ کعبہ گر جائے گا تب قیامت آئے گی۔ جب قیامت قریب آئے گی تو ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، پھر قیامت آئے گی۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حبشی کو چھوڑے رہو جب تک وہ یمن چھوڑے رہے، کیونکہ کعبے کا خزانہ نہ نکلے گا مگر حبشی کا ایک چھوٹا پنڈلیوں والا کعبے کو گرانے والا ایک غیر مسلم حبشی ہوگا۔ حبشی کے بارے میں ایک روایت ہے، حبشہ سے حبشی کعبہ معظمہ کو گرانے سے اور اس کے نیچے سے خزانہ نکالنے کی نیت سے پوری رات چلے گا، یہاں تک وہ کعبہ تک پہنچا جائے گا۔ یہ بات مشہور ہے کہ خانہ کعبہ کے نیچے بہت سارے بادشاہوں کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ وہ لوگ اس لالچ میں اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو ڈھا دے گا۔ اس حبشی کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی، وہ چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی ہوگا جو خانہ کعبہ کو گرائے، گویا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں، کالا اور وہ چھوٹی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اور اینٹوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد جب لوگوں کے سینے سے اور دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کرنے والا نہ ہوگا، اس کے بعد اس بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ اس حبشی میں عبض اور لفظ استعمال ہوا ہے، اور عبض کا مطلب وہ ہے جو اکڑتا ہوا چلے، یا چلنے میں دونوں پاؤں اس کے نزدیک رہے، یا دونوں اینڑیوں میں فاصلے نہ رکھے جائے۔ وہ حبشی مردود جو قیامت کے قریب کعبہ کو، دوسری روایت میں ہے، اس کی آنکھیں نیلی، ناک پھیلی ہوئی ہوگی، پیٹ بڑا ہوگا اور اس کے ساتھ کئی لوگ ہوں گے۔ وہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو اکھاڑ ڈالیں گے اور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے دور رکھے، آمین یا رب العالمین۔